اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ مالک نے ہماری آپ کی زندگی میں برکت دی اور ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ جب اللہ کی رحمت کسی کے شامل حال ہوتی ہے اور رب العالمین کی نگاہ رحمت کسی پر پڑتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتا ہے۔ اس دنیا میں از خود کوئی کام نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے علم کی بنیاد پر اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ کلام پاک میں ایک آیت ہے جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، کہ اللہ کی نگاہ سے کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں۔ کہیں فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها الا هو، کسی پیڑ سے ایک پتا بھی نیچے کو گرتا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ رب العالمین نے میری اور آپ کی زندگی میں برکت دی اور ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے روزوں کا موقع دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام، اللہ کا تحفہ، اللہ کا عطیہ ہے۔ اللہ کے بندے اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ حقیقی باتوں کو سمجھنے کے لیے طبیعت کی گہرائی چاہیے۔ جو نصیب ہے اس پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر منزل دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب اپنے بندوں کے ساتھ انعام فرماتا ہے تو اس کائنات کا سب سے بڑا تحفہ مذہب اسلام اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عنایت، اللہ کے عطیے، اللہ کے راضی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو دعوت نامہ دیا جاتا ہے، اور دعوت نامہ وہیں پر جاتا ہے جس سے دوستی اور رضامندی ہوتی ہے، ورنہ اطلاع کرنے والے سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ذرا فلاں گھر کو چھوڑ دیجیے گا، آج کل ہماری بول چال بند ہے۔ رب العالمین جب کسی کو نماز کا، روزوں کا، رمضان المبارک کا موقع نصیب فرمائے تو اس کا لازمی مطلب یہ نکلا کہ وہ بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، ورنہ مسئلہ اگر ناراضی کا ہوتا تو شاید ہمیں اور آپ کو موقع نہ ملتا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے، اللہ کی لاکھوں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کھربوں انسان ہیں جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ تو رب العالمین کا خاص تحفہ ہے جو مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا۔ اس لیے رمضان المبارک کے آنے کے موقع پر تنہائی میں خوب شکر ادا کیا کریں، اور باتیں کرنے کا بھی رب العالمین سے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی تنہائی میں اللہ سے باتیں کرے۔ آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک نوجوان نے اسلام قبول کیا اور وہ رات کو کمرہ بند کر کے اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا اپنے نفس سے کہ اے نفس اب مجھے چھوڑ دے، اب میں نے اللہ کی بات کو مان لیا۔ سبحان تیری قدرت، لوگ کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں۔ کمرہ بند ہے اور اللہ کا بندہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، اب تو میرا پیچھا چھوڑ دے، میں نے شراب سے توبہ کر لی، میں نے زناکاری سے توبہ کر لی، اب میں گندہ نہیں بولوں گا، اب میں گندہ نہیں سنوں گا، تو میرا پیچھا چھوڑ دے۔ تو نے مجھے بہت زمانے ہلاک کر لیا، میں نے بہت زمانے تیری بات مان لی، اب تو میری مان لے۔ ایک صاحب نے مجھے، قریبی ایک صاحب نے بتلایا کہ ان کے بغل میں ایک نوجوان دوسرے مذہب کا ماننے والا رہتا تھا، اور وہ رات میں سنتا تھا کہ اس کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے خاموشی سے کسی موقع پر کوئی چیز ایسی لگا دی کہ وہ اس کی بات کو ٹیپ کر سکے۔ پوری بات لے لی، اگلے دن بات سنی، اس سننے کے نتیجے میں اس اللہ کے بندے کو اسلام نصیب ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان کبھی کبھی رب العالمین سے تنہائی میں باتیں کرے کہ اللہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں، آپ نے مجھے جسم بھی دیا، آپ نے مجھے جان دیا، آپ نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے، آپ نے مجھے آنکھیں دی، آپ نے مجھے اپاہج اور کوڑی نہیں بنایا۔ اللہ کو بندے کے اس عمل سے خوشی ہوتی۔ میں نے بات اس لیے عرض کی کہ رمضان المبارک میرے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرے گا نہیں، وہ کسی کا رک کر انتظار نہیں کرتا کہ کوئی اللہ کا بندہ اب متوجہ ہوگا اور اس کے بعد وہ ارادہ کرے گا، اس کے بعد وہ عمل کرے گا۔ رمضان کسی کا انتظار نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرما دیا۔
شکر کیا ہے؟ دل کی گہرائی سے اللہ کی بات، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور تسلیم کرنا۔ ایک وقت وہ آئے کہ انسان آگے چل کر یہ کہہ دے کہ اللہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں، مجھ سے کیسے ہوگا؟ بس اسی کو شکر کہتے ہیں۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، اللہ کہتا ہے جو دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ہم وہیں پر اپنی رحمت بساتے ہیں۔ ہر گھر میں ان کی رحمت نہیں آیا کرتی۔ انسان شکر کی کوشش میں اپنے آپ کو نیچا کر کے چکنا چور کر لے۔ اللہ آپ نے اتنی نعمتیں دیں، آپ نے مجھے جوتے بھی دیے، کھانے کو بھی دیا، اس کے پاس تو کپڑے بھی نہیں، آپ نے مجھے کپڑے دیے، آپ نے مجھے بچے دیے، آپ نے مجھے آنکھیں دی۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے بندے کی جانب سے رب العالمین کو پیغام جاتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی اللہ کے بندے کی یہ طاقت نہیں ہے اس دنیا کے اندر وہ اللہ کا کامل شکر ادا کر سکے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس طرح کی احادیث موجود ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ ما عبدناک حق عبادتک، اللہ آپ کی شان کے مطابق تو ہم نہ کر سکے۔ مگر رمضان المبارک جب آیا ہے تو میں اپنے جوانوں سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں، جو بات ان سے بخدا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کبھی تنہائی میں یہ سوچئے کہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں کیا دینا چاہتا ہے۔ عبادات کا ایک نظام ہے۔ رب العالمین نے مذہب اسلام میں کچھ عبادات کو لازم کیا۔ مہینے تو سب برابر ہوتے ہیں، دن سب برابر ہوتے ہیں، سورج روزانہ آتا ہے، چاند روزانہ آتا ہے، مگر یہ کون سی خاص بات ہے کہ اس مہینے کے اندر رب العالمین نے روزے فرض کیے جیسے سارے مہینے؟ یہ والا مہینہ، محدثین کہتے ہیں کہ رمضان میں انسان کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے وہ اللہ کی باتوں کو جلدی لے لیتا ہے۔ ہر کھیتی ہر زمانے میں نہیں ہوتی۔ اس مثال کے ذریعے بات سمجھ میں آئے گی، ہر کھیتی ہر زمانے میں نہیں ہوتی۔ گیہوں کے زمانے میں ہوتا ہے، مکئی کے زمانے میں ہوتی ہے، چاول کے زمانے میں ہوتا ہے۔ اللہ سے لینا بھی رمضان المبارک میں ہوتا ہے، باقی سال تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ملتا ہے کہ اگر کسی نے انجانے میں، دھوکے میں، حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے، رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، پورے سال بھی اس کا بدلہ نہ کر سکے گا۔ وہ معاملہ کچھ اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں اپنے بندے کو کتنی ترقی دینا چاہتا ہے۔